أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عین ساکن کو ہلانا نہیں. اللہ کا لام اس پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ولا لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تشریقو، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. کو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. شیعوں، شیالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. تنوین کے بعد یرملون کا واوا ادغام مع الغنہ ہوگا. بالوالدین، وا الف مدہ ہے، لام ساکن کو ہلانا نہیں. دئی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. وبالوالدین احسانا، وسط حلق والا حروف حلقی کا حرف ہے. سا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور تنوین کے بعد یرملون کا واو ادغام مع الغنہ ہوگا. بذی القربى، اور لام ساکن کو ہلانا نہیں. قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے. را ساکن سے پہلے پیش ہے، را بھی پر پڑا جائے گا. با کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. والیتامى، لام ساکن کو ہلانا نہیں. تا اور میم دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. والمساکین، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام ساکن کو ہلانا نہیں. کی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون کو کھینچنا نہیں. والجاری، والجاری، جا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. ذی القربى، یہاں پر بھی قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے پر پڑھا جائے گا. با کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. والجار الجنوبی، جا الف مدہ ہے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. لام ساکن کو ہلانا نہیں. جنوبی، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. والصاحبی، صاد حروف مستعلیہ ہے اور الف بھی اس کے ساتھ ہے، دونوں پر پڑے جائیں گے. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. بالجنبی، یہاں پر نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، تو چھوٹا سا میم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر قلب ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا. جنبی، اس طرح سے آپ نے وقف کرنا ہے. وابن السبیل، نون با ساکن پر قلقلہ ہوگا. بی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ملانے کی صورت میں لام کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا. اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو لام ساکن ہی پڑھا جائے گا. تو یہاں پر آیت کے درمیان میں جب لا دیا ہوتا ہے، گویا کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. وَبَنِ السَّبِيلِ وَمَا، با الف مدہ ہے. مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. ایمانکم، ای یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم ساکن رہے گا وقف کی صورت میں. ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا.
وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب إن الله نون مشدد پر گنہ ہوگا، اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، اس کو پر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یحب کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ ما کان نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوگا، کا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا اخفا حقیقی ہوگا۔ مختالا فخورا فخورا خا حروف مستعلیہ ہے، خو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر را الف مدہ بنتا ہے، وقف کی صورت میں ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ملانے کی صورت میں یہاں پر نون قطنی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر جب بھی تنوین کے بعد ساکن یا مشدد حرف آتا ہے تو وہاں پر نون قطنی لگتا ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے؟ فخورن الذین نون کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، تو یہ ملانے کی صورت ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔